الحمد للہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی رسولنا و امامنا و سندنا و شفیعنا جد الحسن والحسین وعلى آلہ و اصحابہ الذین فازوا فی الدارین وعلى من تبعہ الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا، تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا، میری روح فدا میری جان فدا، میرا باپ اور میری ماں فدا۔ اسم محمد جب میں لیتا ہوں شہد سے میٹھا لگتا ہے صلی اللہ۔ اسم محمد جب میں لیتا ہوں شہد سے میٹھا لگتا ہے، یہ تو بتاؤ دنیا والو تم کو کیسا لگتا ہے۔ یاد ہے صبح و شام شہد سے میٹھا محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب التکریم سامعین محترم، آج پہلی مرتبہ گجرانوالہ سے آگے ظفروال میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ 3 مرتبہ میں گجرانوالہ آ چکا ہوں اور تینوں نسبتیں میری حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب ہمارے استاد بھی ہیں، استادوں کے استاد بھی ہیں اور والد محترم کے استاد بھی ہیں۔ 2 سال میرے والد محترم نے گجرانوالہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے برادر حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں بسر کیے ہیں۔ ان کی جوتیوں اٹھانے کا یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ پاک نے شیخ صاحب کے قلم کی تاثیر کو اور اس کی حرکت کو برکت کے ساتھ والد محترم کے ہاتھ میں منتقل کیا۔ وہ چلتا ہوا سلسلہ الحمدللہ آج میرے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ یہ پانی پیچھے سے آتا ہے اور جو پانی پیچھے سے آئے اس کے اندر بڑی تاثیر اور بڑی برکت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سے قلمی تعلق ہے، صوفی صاحب سے قلمی تعلق، اور آج الحمدللہ میں اپنے مسجد کے اندر درس دیتا ہوں مغرب کے بعد۔ 29واں پارہ چل رہا ہے اور پورا ترجمہ، خلاصہ، تشریح، تفسیر میں نے حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھی، جسے معالم العرفان کہا جاتا ہے، اور اسی سے میں نے درس دیا، اور یہ ساری کرامات ان کی ہیں۔ تو اس تنظیم کے اندر بھی الحمدللہ حضرات شیخین کا فیض ہے۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی ہے۔ یہ صرف گجرانوالہ کی شرعی اکیڈمی سے یہ فضا نکلی تھی اور 4 سوئے عالم پھیل چکی ہے۔ الحمدللہ کراچی کا پریس کلب ہو، فیصل آباد کی جی سی یونیورسٹی ہو اور ظفروال کا یہ ادبی سرائے ہو، یہاں سے بھی آپ کو اسلامک رائٹرز موومنٹ پاکستان کی آواز نکلتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے اندر اور پرہیزگاری کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ الحمدللہ آج آپ کے تعاون سے یہ خوبصورت محفل ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس آیت کے اوپر یقیناً آپ نے عمل کیا ہے، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو اس عمل کا فائدہ ضرور دے گا۔ میں ادبی تنظیم اس فورم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب کرنل طاہر حبیب وحید صاحب اور اسی طرح عاصم حبیب صاحب، عامر قیوم صاحب، بابر قیوم صاحب، اور ہمارے جناب امداد اللہ طیب صاحب، عظیم فاروقی صاحب، اور اسامہ قاسم صاحب، عبدالوحید صاحب، واجد صاحب اور اسامہ صاحب، جنہوں نے آج محنت کر کے اس خوبصورت گلدستے کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔
گزشتہ ہماری تقریب فیصل آباد کے اندر ہوئی، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ علماء تو کام کرتے رہتے ہیں، مدارس کے لوگ دینی کام کرتے رہتے ہیں۔ اس تنظیم نے اپنے پنجوں کو جب کالجز اور یونیورسٹی کے اندر ڈالا تو ہم سے زیادہ وہ لوگ ہمارے سے آگے کام کرتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ 6 کتابوں کی تقریب رونمائی اس مرتبہ فیصل آباد کے اندر ہوئی، اور یہ سارے کے سارے لکھاری ہمارے اسلامک رائٹر موومنٹ پاکستان کے ہیں کہ جنہوں نے اپنے قلم کو اٹھایا اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں ذرا ٹھنڈے علاقے سے آیا ہوں، اس گرمی نے ایک دن میں بہت تنگ کر دیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے قلم کو چلا رہے ہیں۔ اگر ظالم ہمارے سامنے آئے گا ہم ظالم کی بھی مدد کریں گے، اور اگر مظلوم ہمارے سامنے آئے گا ہم مظلوم کی بھی مدد کریں گے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی یہ سمجھ تو آتا ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے۔ ہم اپنے قلم کے ذریعے سے ظالم کو ظلم سے روکتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس دور کے اندر لا تعداد آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے قلم کی حرمت کو پامال کیا۔ آج ایک کے قصیدے لکھے، کل دوسرے کی واہ واہ ہوئی، اس کے قصیدے لکھنے شروع کر دیے۔ یہ واہ واہ چند دنوں کی ہوتی ہے اور اس قلم کے اندر تاثیر بھی نہیں ہوتی۔ ابھی بات کر رہے تھے کہ قلم کی طاقت تلوار سے بھی زیادہ ہے، اس قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے جو قلم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق چل رہا ہو، اور جو در در کے اوپر بک رہا ہو اس کی طاقت کبھی بھی تلوار سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے جنازے جیلوں سے نکلے، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کو پہننے کے لیے نیا لباس میسر نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کے قلم کے اندر ایسی طاقت کو رکھا تھا کہ جب وہ کوئی قلم حرکت دیتے تھے تو دنیا کی کفریہ طاقتیں ان کے قلم کی وجہ سے لرزہ پر اندام ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی حقیقت کو کبھی نہیں بھولنا، اپنی اصلیت کو کبھی نہیں بھولنا، اس قلم کو کبھی بھی نہیں بیچنا، اس قلم کے ذریعے سے کبھی دنیا کا سودا نہیں کرنا۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کے بارے میں یہ شعر بھی مشہور ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سامعین محترم، محمود کے وزیر تھے ایاز، وہ اللہ کے ولی اور نیک انسان تھے، اور ایاز کے ساتھ محمود غزنوی کو بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ اب دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہر وقت ایاز ایاز کرتا رہتا ہے، ہمیں پوچھتا بھی نہیں ہے، ہم ایاز اور محمود کی آپس میں لڑائی کروائیں گے، اور یہ لڑائی کبھی زبان سے بھی کروائی جاتی ہے، کبھی قلم سے بھی کروائی جاتی ہے، اور کبھی میڈیا کے ذریعے سے بھی کروائی جاتی ہے۔ جو بھی میڈیا ہو یہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ایاز نے کہا کہ میری تم محمود کے ساتھ کیوں لڑائی کروانا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ تجھے بڑا نوازتا ہے، تجھے ہر وقت تیری واہ واہ ہوتی ہے، ہم تیرے ساتھ اس کا اختلاف پیدا کریں گے۔ اختلاف کیسے پیدا کیا کہ ایاز نے اپنے کمرے کے اندر ایک صندوق رکھا ہوا تھا، صبح کے وقت جاتا نماز پڑھ کر کے اس صندوق کو کھول کر کے دیکھتا، زاروں کے تار روتا اور پھر صندوق کو بند کر دیتا۔ وزیروں اور مشیروں نے کہا کہ تیرے محل کی قیمتی چیز اس ایاز نے اپنے صندوق کے اندر چھپا کر کے رکھی ہوئی ہے، یہ روزانہ جا کر کے دیکھتا ہے، ذرا اس طرف بھی توجہ کر۔ محمود نے کہا کہ ایاز کو بلایا جائے۔ ایاز کو بلایا گیا، کہا کہ اپنا صندوق لا، اس کے اندر تو نے کون سی قیمتی چیز چھپا کر کے رکھی ہوئی ہے، مجھے نہیں بتاتا، روزانہ جا کر کے دیکھتا ہے۔ ایاز کو بلایا گیا، صندوق لایا گیا، کہا کہ محمود صندوق کو نہ کھلوا، میری حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ کہا
آپ کے صندوق کو کھولنا پڑے گا۔ ایاز نے چابی لی، تالا کھولا اور صندوق کو جب باہر نکالا، اندر سے جو چیز موجود تھی اسے ہاتھ میں پکڑ کر کے اٹھایا۔ وہ ایک ٹوٹا پرانا جبہ تھا، ایک دستار تھی اور ٹوٹے اور پرانے جوتے تھے۔ کہا کہ محمود، ان جوتوں کے ساتھ میں تیرے محل کے اندر آیا تھا، اس لباس کے ساتھ میں تیرے محل کے اندر آیا تھا۔ میں روزانہ صبح اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ایاز تیری اصل حقیقت یہی ہے، اپنی حقیقت کو مت بلانا۔ آج ہم قلم کے ذریعے سے کتنے ہی لوگ ہیں کہ پیچھے ان کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آج ایسی ایسی گاڑیوں کے اندر وہ پھرتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری قلم کی کمائی ہے۔ مسلمانوں، قلم کی حرمت کو پامال نہیں کرنا، ہم قلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کو قلم کار بہت کم ایسے ملیں گے کہ جن کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہو، بہت کم۔ وہ ابھی انہوں نے کہا کہ صحافی کسی اور کو کہا جاتا ہے، یہ تو رپورٹر ہیں۔ صحافت کا بڑا عظیم اور بڑا زبردست پیشہ ہے، جو بھی اس کے ساتھ جڑا ہے اللہ پاک نے اسے بلند کیا ہے۔ قلم اور کرتاس کے اندر یہ تاثیر دیکھی، قلم و کرتاس کے اندر یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ وہ ہمارے والد صاحب کہا کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیروں کو کہا کہ کام والے بندے زیادہ ہیں یا ایویں زیادہ ہیں، یعنی کمال زیادہ یا ایویں زیادہ۔ اس نے کہا کہ بادشاہ محترم، کام والے لوگ کام ایویں زیادہ۔ آپ کی زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، ہماری زبان میں آتے ہیں ایویں، جڑا کسی کام دا نہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا، یہ ثابت کر کے بتانا پڑے گا کہ کام والے زیادہ ہیں یا ایویں زیادہ ہیں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ، یہ کون سا مشکل کام ہے، آپ ایسا کریں کہ یہ محل کے صحن کے اندر ایک چرپائی لا کر کے رکھیں اور چرپائی بنانے کے لیے ایک کمہار کو بلائیں جو چرپائی بنائے، اور اس کا سارا ساز و سامان اسے دیں، پھر پتہ چل جائے گا۔ 100 بندوں کو لے کر کے آنا ہے آپ نے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، 100 بندوں کی لائن لگائی اور اس کو کہا کہ ادھر بیٹھ کر کے، یہ پکی جگہ ہے، یہاں پر بیٹھ کر کے چرپائی بنا، گھر کے صحن کے اندر، محل کے صحن کے اندر۔ اب وہ چرپائی بنا رہا ہے۔ ایک آیا، آ کر کے پوچھنے لگا کیا کر رہے ہو؟ دوسرا آیا، اس نے کہا کی کر دیں۔ تیسرا آیا، کیا کر رہے ہو؟ چوتھا آیا، کیا کر رہے ہو؟ 99 آدمی آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ اور جو 100واں آدمی آیا نا، اس نے 2 لگائی بھی، کہا کہ اس پکی جگہ کو اللہ کے بندے خراب کر رہے ہیں، باہر جا کر کے چرپائی بنانا، اس جگہ کو کیوں خراب کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ محترم، ہون سمجھ آئی، ایویں زیادن یا کمال زیادن؟ ایویں زیادن۔ تو کام والے آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ کام والے لوگ شامل ہیں۔ اس وقت جو مشرق سنڈے میگزین آتا ہے، روزنامہ مشرق کا، ہر اتوار کو آپ اس سنڈے میگزین کو اٹھا کر کے دیکھیں، 5 یا 6 تحریریں کم از کم اسلامک رائٹر موومنٹ پاکستان کے ذمہ داران کی، ممبران کی اس کے اندر شائع ہوتی ہیں۔ اور جمعہ کو ہر اخبار کا، پہلے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ والے دن بھی اخبارات کے اندر جو جمعہ کا ایڈیشن ہوتا تھا اخبارات کا، وہ بھی فلم انڈسٹری کے پاس تھا، تصویریں ہوتی تھی، شوبز ہوتا تھا، عورتوں کی، اور یہاں وہاں پر تصویریں ہوتی تھی۔ اس وقت صرف جمعے کے اخبار کا نہیں کہتا، جب بھی مقدس کسی شخصیات کے ایام آتے ہیں، چاہے وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کا ہو، حضرت عمر فاروق کا ہو، حضرت عثمان کا ہو، حضرت علی کا ہو، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، اس کا ایڈیشن ہر اخبار نکالتا ہے اور پرنٹ نکال کر کے فروخت کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ الحمدللہ آپ کی اس تنظیم کا یہ کارنامہ ہے کہ جنہوں نے ہر قسم کے لوگ تیار کیے ہیں، چاہے وہ اصلاحی مضامین لکھیں، چاہے وہ ملکی حالات کے اوپر لکھیں، چاہے وہ کہانیاں لکھیں، الحمدللہ لکھ رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر اگر میں اپنے ساتھیوں کو یاد نہ کروں جو مخلص ساتھی ہیں، جناب انصر عثمانی صاحب،
جو سندھ کے اندر ہیں، اسی طرح بھائی حفیظ چودھری صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں، جناب شاکر فاروقی صاحب جو ماہنامہ پیغام قلم کے مدیر ہیں، اور اسی طرح اسامہ بھائی، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، الحمدللہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے چلتے رہے ہیں۔ ہم نے راتوں کی نیندوں کو قربان کیا ہے، تب یہ جا کر کے اتنا پیارا گلشن ہمیں ملا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس گلشن کو ہمیشہ آباد سرسبز و شاداب رکھے۔ میں دوبارہ ادبی تنظیم فوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری میزبانی کی اور ہمارے سر کے اوپر دست شفقت رکھا، کرنل صاحب کا اور عامر حبیب صاحب کا، اور اسی طرح عامر قیوم صاحب کا، عاصم حبیب صاحب کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کے اس چمن کو آباد سرسبز و شاداب رکھے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھے۔ اللہ پاک ہمیں مل کر کے دینی خدمت کرنے کی اور معاشرے کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔